آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ رینجرز کا مارا؟ آپ ایک ایسے وقت میں پاکستان کی فوج کو مرد الزام ٹھہراتے ہوئے 2025 میں 2024 میں ہونے والی ان شہادتوں کو اس انداز میں مناتے ہیں کہ جی اب ہر سال کشمیر ایکشن کمیٹی کے شہداء کی یوم شہداء منائی جائے گی۔ یوتھیاں کی تکلیف ہے یار، یہ ہر وہ شہر پھڑ کے ہوا دینے یا دیتے ہیں جس میں پاکستان کی رسوائی کا کچھ نہ کچھ عنصر ملے۔ انہوں نے تقریریں کر کر کے اور ٹارگٹ کر کر کے اداروں کو اور گالیاں نکال کے وہ بہت ساری جتنے بھی آپ ان کو 2000 کہہ لیں 10,000 کہہ لیں، وہ جو جتنے اچھا ان میں بیشتر تو اسکول کالج بھی نہیں گئے، ایسے لوگ ہیں جو بے روزگار اس لیے ہیں کہ وہ نااہل اور ناکارہ لوگ۔ جس تحریک انصاف کو آپ دل بہلانے کے لیے کہتے ہیں نا کہ یار انہوں نے یہ کیوں کیا، انہیں یہ نہیں کرنا چاہیے، وہ اپنے مشن پہ ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کی پوری پولیٹکس گستاخی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر مشتمل ہے، توہین مذہب پر ہے۔ میں نے ویڈیوز چلائی ہیں، میرے پاس ویڈیو ثبوت موجود ہے۔ خانہ کعبہ کی توہین کس نے کی؟ یوتھیوں نے۔ تو پھر مجھے بتاؤ نا، آپ اسلامی ٹچ جب تک کان میں نہیں پڑا تب تک ایکسپوز نہیں ہوا۔ وائی ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہ بندہ بول رہے ہیں ایاک نعبد، میں اس کو اب میں توڑ کے بولتا ہوں، آپ نے اس کو اچھا یار میں دیکھتا ہوں کیسے بولتا ہوں۔ ریکویسٹ جس بندے کو میں 4 گھنٹے چپ بیٹھا ہوں پھر اچھا چلے بات یہ ہے، یہ اسی طرح بات یہ ہے سر ہم میں نے نہیں، ہم مباحثہ تو نہیں کرا رہے۔ لگا ہوا مجھے بات جی 4 گھنٹے بھائی تھوتنی بند کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں وقاص فلانا، آپ دیکھ رہے ہیں 360 ڈیجیٹل۔ کشمیر جنرل نذیر وادی، پاکستان کا ہر صوبہ ہر شہر ہی ہمارے لیے جنت ہے۔ حسان ہاشمی اور شاہ صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ شاہ صاحب آپ قابل احترام ہے، آپ سے آغاز کریں گے۔ یہ کشمیر عوامی کمیٹی کشمیر کے رائٹس کے لیے تو ہر پاکستانی جو ہے سوائے ایک کے جو جیل میں بیٹھا ہے 2 منٹ کی خاموشی کر کے بیٹھ گیا تھا، اس کے علاوہ تو ہمارا خون تو ہر وقت جو ہے گرم رہتا ہے اور یہ ہمیں برداشت نہیں ہے۔ دنیا میں 2 ہی بڑے مسئلے ہیں، کشمیر اور ایک فلسطین، جس کے اوپر 1.67 بلین لوگوں کے خون کھولتے ہیں جو کہ حق پر ہیں۔ اب وہ ان کے رائٹس کے لیے احتجاج کر رہے ہیں، عوام نے ان کی کال کو مسترد کر دیا ہے۔ میں نے جو دیکھا ہے، سنا ہے، پڑھا ہے، یہاں پروگرام کیے ہیں، جو کشمیر آزاد کشمیر کے اندر رائٹس ہے، اگر اس کو مقابلہ کر دینا ڈینمارک اور فن لینڈ اور ناروے، وہاں کے سٹیزن ایسی لائف وہاں پر پرووائڈ کی جا رہی ہے۔ پنجاب کے جو اسلام آباد کے لوگ ہیں ان سے زیادہ فیسلٹیز ہیں وہاں پر، آبادی کا تناسب اور جو ان کو ریونیو جنریٹ کیا جاتا ہے اور جو دیا جاتا ہے سپورٹ میں۔ آپ اس پر کیا کہیں گے اور کون سے رائٹس ہیں جس کے اوپر وہ احتجاج کر رہے ہیں اور ان کو نہیں کرنا چاہیے؟ آپ فیکٹس اینڈ فگرز اٹھا کے دیکھ لیں کہ انگلینڈ سے لے کے یورپ کے کئی ممالک میں سب سے زیادہ پاکستان کی کون سی کمیونٹی باہر موجود ہے، اور وہ بہت ہی خوشحال پراسپرس زندگی گزار ہے۔ وہ آپ کو کشمیری ہمارے کوٹلی کے لوگ، کوٹلی کے میرے کلاس فیلو ہیں، انصر ہیں اور دوست ہیں، مظفر آباد، کوٹلی اور جو یہ گجرات، جہلم اور کوٹلی، یہ بیلٹ پوری کی پوری نہیں آگے کشمیر کے بر کشمیری وہاں پہ ہم یہاں جب میں پڑھتا تھا پنجاب یونیورسٹی میں تو یہاں ہمارے ہاسٹلوں میں دوست میرے وہ سارے ہی باہر چلے گئے، اور میں وہاں گیا، ان کا پورا ایک شہر ہے ان کا، وہ کشمیریوں کے ووٹوں سے وہ شہر کا میئر بنتا ہے اور وہ لوگ خود بھی بنتے رہتے ہیں۔ میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ پاکستان کی لیڈرشپ نے بھٹو صاحب سے لے کے آج تک انہوں نے ہمیشہ کوشش کی اس وقت سے لے کے آج تک کہ کشمیریوں کو جتنا زیادہ آپ فیسیلیٹیٹ کر سکتا ہے پاکستان کرنا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ دیکھیں، کوئی سندھی، پنجابی، بلوچستان، KPK کے لوگ اتنے نہیں ملیں گے جتنے یہ، اس کی وجہ سے جو وہاں سے وہ آتی ہے ساری جو سپورٹ کرتے ہیں وہ اپنی فیملیز کو، اس کی وجہ سے وہ لوگ بہت آسودہ ہیں۔ دوسری بات اب آ جائے، دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کے ہر صوبے میں رائٹس ہوئے، لوگ نکلے، حالات ہمارے چونکہ معاشی حالات دیکھیں، ایک گھر کی معیشت خراب ہونا تو میاں بیوی اور بچوں کی لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ تو معیشت جب خراب ہوئی تو وہ لوگ نکلے اور باہر انہوں نے یہ، اور پاکستان کے شاید ہی کسی صوبے سے نکلے، پنجاب، بلوچستان، سندھ کے جو حقوق یعنی جو نعرے لگائے گئے مطالبات ہوں عوام کے پورے کیے گئے ہوں، کبھی نہیں ہوا ایسے۔ جس طرح کے مثال پیدا کی گئی، مثال پیش کی گئی کشمیر کے لوگوں کی، چیزیں تسلیم کر لی گئی، یہ پچھلے ابھی کوئی بجلی کے بلوں کا مسئلہ تھا کہ فلاں کو تو مان لیے، وہ تو اتنے ہمارے لاڈلے ہیں، اتنے ہمارے پیارے ہیں،
اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ ذرا وہ دیکھیں جموں اور کشمیر میں وہ کس طرح ریاستی تشدد اور جبر کر رہا ہے، وہ جو غدودی سرکار ہے اور وہ جتنے شیو سینا اور وہ ظالم جو ڈرامہ بہانے اور پوری دنیا لان تان کر رہی ہے، پوری دنیا تھو کری ان پر کہ جی وہ کیا، وہ خود ان کے بندے کہہ رہے ہیں جی کہ پہلے انہوں نے پوچھا آپ مسلمان ہو کلمہ سناؤ، گولی مار، بڑے بے کمال کے دہشت گرد سکون وار پرسکون تھے، پھر 250 کلومیٹر نکل بھی گیا تم لوگوں. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے جو کشمیری ہیں اب ان میں ہے کیا کہ اس وقت انڈیا جو ہے سر یا اسرائیل، یہ 2 ملک نمبر 1 ہیں ہمارے دشمنوں. وہ کیا چاہیں گے کہ پاکستان جو اس وقت ترقی کی، خوشحالی کی، سڑک پر ٹریک پر رواں دواں ہونے کے لیے پر تول رہا ہے، فضاؤں میں اڑنا چاہتا ہے، ٹیک آف کرنا چاہتا ہے، تو وہ کیا چاہیں گے؟ وہ یہی چاہیں گے نا کہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی. اور یہ ہماری پیچھے آپ تاریخ دیکھ لیں کہ پاکستان اتنا مظلوم ملک ہے، اتنا کہ اس کو کہیں نہ کہیں الجھا کے رکھتے ہیں. کبھی بلوچستان میں ڈرامہ، اس سے پہلے شندو جیس کا ڈرامہ، پھر اب یہ کشمیر میں لوگوں کو بھڑکانا، گلگت میں وہاں پہ ڈرامے. وہ میں آپ کو سچی بات بتاؤں، ٹھیک ہے وہاں کے عوام جو ہیں کشمیر کے، ان کو گریوینسز ہوں گے اپنے پولیٹیشین سے، پاکستان کے ساتھ اور حکومت پاکستان کے ساتھ نہیں ہے. ابھی ڈی جی صاحب جو ہمارے ہیں اس کے ISPR کے احمد شریف چودھری صاحب، انہوں نے کہا ہے کہ بھائی ٹیکس جو 30% لوگ تو سرکاری ملازم ہیں کشمیری، اور یہ جو ٹیکس ہے، یہ تنخواہیں، سڑکیں، یہ پانی، یہ دھوپ کل کے مقصد موسم اور چیزیں جو ہیں جتنی ہو سکتی ہیں، تو وہ اسی پہ لگتا ہے. ہم آپ سے لیتے تو کچھ نہیں ہیں، آپ کو دیتے ہی ہیں کچھ. ٹیکس نہیں ہوگا تو آپ لوگوں کے ہم کس طرح یہ کوئی لیبیا والے حالات تو نہیں ہیں پاکستان کے جی حکومت سب پیسے بانٹے اس وقت جب وہ موجود تھے معمر قذافی جو ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو کچھ وہاں پہ ہو رہا ہے وہ شرارت ہے، اور بھارت کی شرارت ہے، اسرائیل کی ہے، اور پھر ان کے علاوہ جو کوئی بھی اور ملک پاکستان دشمن ملک ہے، سازشی ہے، جو نہیں چاہتے کہ یہاں پہ امن اور سکون ہو، یہ شرارت ہے. کشمیری ہمارے پاس، خدا کی قسم میں ایک شاعر کے طور پہ کہتا ہوں کہ میرے دل میں ان کے لیے اتنا پیار ہے، کشمیریوں کے لیے اتنی محبت ہے، دونوں کشمیریوں کی، کہ میرے پاس ابھی کتاب ہوتی، میں آپ کو نظمیں سناتا کہ وہ جنت، ہم تو نغمے لکھنے والے ہیں. تو ہر پاکستانی ان سے پیار کرتے ہیں، اور ہماری حکومتیں پنجابیوں سے زیادہ ان کا خیال رکھتی ہیں، سندھیوں سے زیادہ، جو بھی آ جائے. میری رائے تو یہ. حسان بھائی یہ ذرا تھوڑا سا فلور کے بتائیں نا کہ یہ بنی کہاں سے کمیٹی، مقاصد کے ہیں، چارٹر آف ڈیمانڈ بھی آ گیا، اور سارے چارٹر آف ڈیمانڈ میں سارے مطالبات ان کے آلریڈی پورے ہو چکے ہیں. ایک ان کا بلا وجہ کا مطالبہ ہے جی جو فورسز ہیں وہ ڈپلائی نہیں ہونی چاہیے. پھر انڈیا تو جا کے وہ ڈپلائی کر دیے فورسز. اچھا یار، کشمیر ایکشن کمیٹی جو 38 مطالبات لے کے آئی ہے، وہ سارے اچھے ہیں مطالبات، اور وہ مطالبات میرے خیال سے ایک کوئی بھی سٹیزن جو ہے جو اپنی حکومت سے ایکسپیکٹ کرتا ہے وہ ہے، اس طرح ہی ہوتے ہیں. پاکستان کے اندر بھی تقریباً وہی مطالبات ہیں. لائک ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے جو MNAs ہیں انہیں وہ جو ایکسٹرا فیسلٹیز ملتی ہیں، ایکسٹرا سہولتیں ملتی ہیں، ایکسٹرا ان کی تنخواہیں ہوتی ہیں، وہ نہیں ہونی چاہیے. اسی طرح وہ اپنے MLA کے لیے یہ بات کر رہے ہیں. اگر وہ سبسڈی چاہتے ہیں، اگر وہ کوئی ٹنل بنوانا چاہتے ہیں، کوئی ایئرپورٹ بنوانا چاہتے ہیں، دیکھیں وہ جائز ہے. پرابلم مطالبات سے نہیں ہے، پرابلم طریقہ کار سے ہے، موجودہ حالات سے. کشمیر ایکشن کمیٹی نے جن مطالبات کی بنیاد پر آج ایک بھرپور احتجاج کا اعلان کیا، اس کے اگر آپ پچھلے 1 مہینے سے برانڈنگ دیکھیں تو ان کے اندر سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ ڈائریکٹلی پاکستان کے خلاف بات کر رہے ہیں. اب مجھے ایک بات بتائیں کہ اگر آپ حقوق کی جنگ کے لیے باہر نکل رہے ہیں تو خلاف بات کیوں ہو رہی ہے بھائی؟ آپ اپنے حق کی بات کریں، آپ اپنے مدعے پہ رہیں. اگر آپ یہ کہیں گے کہ 29 ستمبر تک پارلیمنٹ نے اگر ہمارے مطالبات پورے نہ کیے تو پارلیمنٹ کو نہ صرف جلائیں گے بلکہ ہم پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے لوگوں کو بھی جلا دیں گے، تو واٹ ڈز اٹ مین؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جنگ حقوق کی نہ ہوئی، پھر تو یہ ایک لڑائی کی جنگ ہوئی. اور ایک ٹائمنگ پھر امپورٹنٹ ہے، ایک ایسے وقت میں جب چاروں طرف سے بھارت پاکستان کے ہاتھوں شکست کھا رہا ہے. تو
وہ بھارت جس کا پاکستان پر زور نہیں چل رہا اور پوری دنیا پاکستان کی اس فتح کو سیلیبریٹ کر رہی ہے ایک ایسے ٹائم پہ جب پاکستان ایک ایگزامپل ہے دنیا کے لیے کامیابی کی، طاقت کی، امن کی، سفارتی طور پر ڈیفینیٹلی. تو ایسے موقع پر آپ ایک ایسے آزاد کشمیر میں کھڑے ہو کر ایسے الفاظ ادا کر کے کس کو پیغام دینا چاہ رہے ہیں؟ اس کا ایک اور پہلو بھی ہے، خاص طور پر ایک ایسے وقت میں جب اس آزاد کشمیر کے بالکل ساتھ انہی کے بھائی، ہمارے تو ہیں ہی ہیں، انہی کے بھائی کشمیری جو مقبوضہ کشمیر میں ہیں، وہ دنیا کی سب سے بڑی فوجی چھاؤنی کہلائی جاتی ہے، دنیا کی سب سے بڑی. 8.5 لاکھ بھارتی فوجی حاضر سروس ادھر ڈپلوائے ہیں جموں کشمیر آکوپائڈ میں. روزانہ کی بنیاد پر عصمتیں خواتین کی لوٹی جا رہی ہیں، روزانہ کی بنیاد پر بچے شہید کیے جا رہے ہیں، روزانہ کی بنیاد پر گھروں کے تقدس کو پامال کیا جا رہا ہے. مطلب آپ یہ دیکھیے کہ اگر آپ آزاد کشمیر اور مقبوضہ کشمیر کی ایک کمپیریٹیو سٹڈی کریں گے تو میں تو خاص طور پر اسے اس انداز میں دیکھتا ہوں کہ میں اپنے اس حق جس کے لیے آج میں نکلا ہوں اس سے پہلے میں اس حق کے لیے نکلوں گا جو میرے ساتھ مقبوضہ کشمیر میں بیٹھے میرے بھائیوں کے ساتھ ہو رہا ہے. ندی کے اس پار، آنکھوں کے اس پار ہو رہا ہے. اب جس ندی کے اس پار ابھی آپ ذکر کر رہے ہیں، اس پار کو اس پار جیسا بنانے کے لیے پورے پاکستان کے اندر کتنے گھر ہیں جہاں سے کوئی شہید نہ ہوا ہو؟ آپ جائیں سروے کریں، اس آزاد مقبوضہ کشمیر کے لیے شہادتیں دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے؟ ہم میں تو آج بھی کہتا ہوں آپ اعلان جہاد کریں، ہم چلتے ہیں. ہم ہی آج بھی جا رہے ہیں. پاکستان کے اندر لوگوں نے اپنی زندگیاں لٹا دی ہیں اس مقبوضہ کشمیر سے اس بھارتی تسلط کو ختم کرانے کے لیے. تو اس سارے منظرنامے میں پھر حقوق کی جنگ پیچھے رہ جاتی ہے. پھر حقوق کی جنگ ایک آڑ ہے، ایک شیلٹر ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس کے پیچھے کچھ کھلواڑ ہو رہا ہے. اب اس میں وہاں کے جو شوکت نواز میر صاحب ہیں، میرا ان سے جو ایک اعتراض تھا اور میرا اس سلسلے میں نے جب آواز بلند کی تو بہت اس پر رولا بھی پڑا، اور اس میں پھر ایک اچھی موو آئی، وہ یہ آئی کہ شوکت نواز میر نے پاک فوج پر پھولوں کی پتیاں بچھائیں، نچھاور کیں، پھر کس قسم کے ان کے بیانات آنے شروع ہوئے. لیکن کہنے کا مقصد جہاں پر یہ ہے کہ پچھلی دفعہ جن کا بھی ذکر کر رہے تھے کہ ان کے سارے مطالبات پورے ہو گئے، سبسڈی مل گئی، سارا کچھ ہو گیا. پچھلی دفعہ آپ کو یاد ہے 3 کشمیری شہید ہوئے تھے احتجاج میں. ان 3 کشمیریوں کی شہادتوں کا الزام کس پر لگایا گیا تھا؟ رینجرز پر. اچھا جی، میرا سوال یہ تھا کہ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ رینجرز نے مارا؟ آپ ایک ایسے وقت میں پاکستان کی فوج کو مرد الزام ٹھہراتے ہوئے 2025 میں 2024 میں ہونے والی ان شہادتوں کو اس انداز میں مناتے ہیں کہ جی اب ہر سال کشمیر ایکشن کمیٹی کے شہداء کی یوم شہداء منائی جائے گی ایز اے یوم سیاہ. جبکہ آپ جن 3 کا ذکر کر رہے ہیں 7 والے آپ جا کے دیکھیں گے تو وہاں میرے خیال سے ہر مہینے 2-3 ہزار شہید کر دیے جاتے ہیں. تو یہ ساری باتوں کو ملا کے کشمیر کے جو بھائی ہیں نا، ہمارے بہن بھائی ہیں، ہمارا رشتہ ان کے ساتھ لا الہ الا اللہ. ٹھیک ہے، اب لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر قائم رشتے کو آپ اگر کوئی سمجھتا ڈیمیج کر دے گا تو نہیں ڈیمیج کر سکتا. اور آج پاکستان کے اندر بیٹھے آزاد کشمیر کے اندر جو لوگ ہیں ان کے جو جائز حق ہیں ان کے ساتھ ہم کھڑے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ جن جائز حقوق کی جنگ اور وہ مطالبہ کر رہے ہیں اس سے زیادہ پاکستان کے پورے پاکستان کے لوگ جو ہیں نا وہ محروم ہیں ان چیزوں سے جو ابھی بھی ان کے پاس موجود ہے. ٹھیک ہے نا. تو میں آخری بات صرف یہ کروں گا کہ یہ جو ایک عنصر ہوتا ہے نا پاکستان کے خلاف نعرے بازی، پاکستان کی فوج کے خلاف نعرے بازی، آج پاکستان کی فوج وہاں سے ہٹ جائے. آپ تصور کریں کہ جس طریقے سے عصمتیں وہاں لٹ رہی ہیں اس طریقے سے کیا آزاد کشمیر بات کر رہا ہوں نا. یہ دیکھیں، میں اپنی قومی سلامتی، مجھے اعتراض بھی ہوگا نا، میں اس پر اس لیے بات نہیں کروں گا میرے بھائی کہ میری سلامتی بیس اس پہ ہے، تو پھر مجھے اس پہ بات نہیں کرنی. بے شک. اچھا، ایک اور جو اس میں عنصر ہے جو کہ سوشل میڈیا کے اوپر ہے، ذرا سوشل میڈیا پہ آ جاتے ہیں. کشمیر کمیٹی کے مطالبات، ان کا احتجاج، اپنی حکومت کے ساتھ وفاق کے ساتھ گلے شکوے. یوتھیاں کی تکلیف ہے یار، یہ ہر اون شہر نو پھڑ کے ہوا دینے یا دیتے ہیں جس میں پاکستان کی رسوائی کا کچھ نہ کچھ عنصر ملے یا بنایا جائے. مجھے ان کی سمجھ نہیں آتی کہ یار تمہارا لینا دینا نہیں ہے. تمہارے ہی لیڈر نے کشمیر بیچ کر ورلڈ کپ جیتنے کی بات کی تھی. 2 منٹ کی خاموشی پر ہمارے 76 سالہ نیریٹو کو دریائے نیلم کے اندر بہا دیا تھا. آج تم کہتے ہو بھائی وہ یہ ہے وہ یہ ان کے ساتھ. تو ان کا ذرا تھوڑا سا سافٹ ویئر اپڈیٹ
کریں اس بات پر. نہیں دیکھیں میرا آپ کو پتا ہے کہ یہ آپ سے بھی میں نے پوچھ رہا ہوں. میں سوشل میڈیا کا ایک طرح کا ایسا اینالسٹ ہوں جو میں سمجھ رہا ہوتا ہوں کہ پرسیپشن کو کس طرح مینیج کیا جا رہا ہے سوشل میڈیا کے تھرو, کس طرح ڈسپلیس کیا جا رہا ہے, کس طرح ریپلیس کیا جا رہا ہے. کیونکہ میں سائیکولوجی کا طالب علم ہوں اور میری جو ریسنٹلی کتاب آئی ہے دا ڈارک سائیڈ آف سوشل میڈیا, اس میں سوشو پولیٹیکل سوشو سائیکولوجیکل ایشوز سارے میں ڈیٹیل سے لوگوں تک ڈسکس کیے ہیں, لوگوں تک پہنچائیں کہ ان کو سمجھ آئے. یہ ایک اب قوم پیدا ہو چکی ہے ہمارے ملک میں جو اگر بظاہر کوئی ڈگری ہولڈر بھی ہیں تو وہ بنیادی طور پر ریجڈ اور جاہل اور بہت ہی زیادہ تنگ ذہن اور اسٹبن ہے. میں سیدھا لفظ جو جس طرح عمران خان صاحب اسٹبن ہیں اور ان کے ہاں کوئی لچک آپ کو نظر نہیں آتی, انہوں نے تقریریں کر کر کے اور ٹارگٹ کر کر کے اداروں کو اور گالیاں نکال کے وہ بہت ساری جتنے بھی آپ ان کو 2000 کہہ لیں 10,000 کہہ لیں, وہ جو جتنے اچھا ان میں بیشتر تو اسکول کالج بھی نہیں گئے ایسے لوگ ہیں جو بے روزگار اس لیے ہیں کہ وہ نااہل اور ناکارہ لوگ ہیں. ورنہ ایک بندہ آج ریڈی بھی کہیں لگا لیتا ہے نا تو یار اس کو ہم بے روزگار نہیں کہہ سکتے. وہ ہڈ حرام لوگ ہیں. یہ ہڈ حراموں کی ایک لوٹ تیار ہو چکی ہے ہمارے ملک میں جو یہ سمجھتی ہے کہ ہم کوئی اس طرح کے اولیاء کرام اور دانشور ہیں اور وہ یہ خدا کی قسم ان پہ 100 یعنی بہت سارے پہ یہ بات صادق آتی ہے 100% کہ جنہوں گھر اپنے گھر چ کوئی سالن نہیں دینا باہر فیس بک تے دانشور یوٹیوب سے بہت بڑا دا. یہ باقاعدہ یہ سچ ہے کہ یہ گھسیارے اور غلیظ الدماغ اور متعفن الذہن اور میں کیا کروں کہ یعنی جن کی روحیں بھی آلود ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے یعنی جو لوگ اب مجھے یہ بتائیں, حسان صاحب بھی بیٹھے ہیں یہ بھی بتائیں کہ جب ہماری جنگ ہو رہی ہے تو جن کی یہ نیت رہی ہے کہ ہم جنگ ہار جائیں صرف اس لیے کہ وہ ایک سٹبن آدمی اندر پڑا ہے اپنی بے وقوفیاں حماقتوں اور جہالت کی وجہ سے ایک شخص اندر ہے جیل میں, تو اس کی دشمنی میں جو اقتدار کے لیے اتنا بھوکا ہے جس کو نظر ہی کچھ نہیں آ رہا, اسی جو اسٹیبلشمنٹ کے کاندھوں پہ بیٹھ کے اسی کو ہی وہ اب آنکھیں دکھا رہا ہے اور پتہ نہیں جس پہ بھروسہ کر, وہ اس شخص کے لیے اور اس کو اقتدار میں لانے کے لیے اپنے وطن کو شکست اٹھاتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں فوج مر جائے ہمارے جرنیل مر. یہ وہ ذہنیت ہے. ٹھیک جی حسان بھائی, یہ سوشل میڈیا کے اوپر یہ کیوں اس کو ہوا دے رہے ہیں اور دشمنی نکال رہے ہیں؟ اچھا میں انڈیا کی زبان بول رہے ہیں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ جو جملے ہیں نا کہ پاکستان تحریک انصاف کو ایسا نہیں کرنا چاہیے جس طرح بھی شاہ جی نے بتایا, یقیناً ایک محب وطن پاکستانی کے تو یہی جذبات ہونے چاہیے نا. اب سوال یہ واقعی ہوتا ہے کہ جی پاکستان کے اتنی اہم سیاسی جماعت کے کارکن بھارت کی زبان بولتے ہیں. اچھا یہ میں تھوڑا سا پلیز مجھے معاف کر دیجیے گا, کوئی سیاسی جماعت نہیں رہی نہ اہم ہے. یہ گھسیارہ میں اور بات کروں گھسیاروں کا ٹول اب تو دلوں اور جس طرح خان صاحب سن نا انہوں دی والدہ جویں جنازہ لے کے جان لگے انہوں نے کہا روکو چاچا آ گیا, وہ پھر بہ گیا, وہ بیچارہ اٹھیا جنازے پھر بہ گیا. انہوں نے تھوڑی دیر انتظار کیتا, چاچے نے چکو جی وہ چکیا اگر نسیا خان صاحب, پھر انہوں نے کہا رکھو جنازہ رکھ. وہ جدو پھر 6-7 واری انج ہویا نا اٹھے بیچارہ بہ جائے, 8ویں واری وہ جنازہ لے کے جان لگے تو ہن بیٹھا. کسی نے کہا یار تسی نہیں جاندے, کہندا میرے دلوں لے گئے جنازہ. اچھا اس پارٹی دی حرکتاں دی وجہ تو پوری قوم دے دلوں لے گئی پارٹی. میں ایک بات بتاؤں آپ کو, آپ نے کہا نا یہ اقتدار کا بھوکا, مجھے لگتا ہے یہ اقتدار کا بھوکا نہیں ہے. عمران خان اقتدار کا, دیکھیں اقتدار کا مطلب ہے کہ کچھ بزنس سیاست کرے گا تو اقتدار ملے گا نا. عمران خان کو ذرا آپ تھوڑا ٹیکنیکلی نوٹ کریں تو وہ اقتدار نہیں پاکستان ہی کی نعوذ باللہ اس کے خلاف اور اس کو خراب کرنے کے لیے توڑنے کی سازش کے لے کر آیا. ٹھیک ہے, تو اس پوائنٹ آف ویو سے جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ یار یہ دیکھو اس وقت کشمیر ایکشن کمیٹی نکلی تو ان کو پروموٹ کر رہے ہیں, کہیں بھارت کو پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں, وہ اپنے ایجنڈے پہ ہیں. آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں, مشن نور ہمارا ناکام ہوا ہے نا ان لوگوں کا, ہم لوگوں نے مل کے الحمدللہ اس کو ایکسپوز کیا, سارا کچھ ہوا. اب آپ ذرا ان کی صرف سائیکولوجیکل تھنک ٹینک جو پیچھے بیٹھے ہیں ان کو ذرا نوٹ کرنا ہے آپ نے کہ پورے طریقے سے ایک قادیانی مشن ان کا ناکام ہوا, دنیا کے سامنے ان کا بدبودار چہرہ سامنے آیا,
لیکن انہی دنوں میں اس وقت انڈیا کے اندر آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک کمپین چل رہی ہے جس نے پورے بھارت کو لرزا کے رکھا ہوا. اللہ تعالیٰ نے ورفان اللہ کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو انہوں نے بلند اللہ نے کیا ہے. آج ہندو آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں, آج سکھ آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں, عیسائی آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں. اور پورے بھارت کے اندر وہ ہندوستان جس ہندوستان کو انہوں نے پاکستان یعنی مسلمانوں سے ہی پاک کرنا تھا, اور وہاں اب اس وقت اب ذرا غور کیجئے گا اس موقع کا تحریک انصاف نے کیا فائدہ اٹھایا. انہوں نے دیکھا ہے کہ اس وقت رائٹ نو ہر طرف آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو رہی ہے, تو ہم کیا کریں, مشن درود سٹارٹ کرتے ہیں. اب مشن نور کے بعد مشن درود سٹارٹ ہو گیا. 10 اکتوبر کو انہوں نے سب نے درود کریم پڑھنا ہے, درود شریف پڑھنا ہے. ٹھیک ہے جی, اچھی بات ہے. نہیں میں ویسے بات اچھی بات کی نہیں, میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جس تحریک انصاف کو آپ دل بہلانے کے لیے کہتے ہیں نا کہ یار انہوں نے یہ کیوں کیا, انہیں یہ نہیں کرنا چاہیے, وہ اپنے مشن پہ ہیں. نہیں مشن درود میں, مشن درود تو میرا مشن ہے زندگی کا, کیونکہ میرے بھائی میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں, میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ درود شریف پڑھنا یہ تو ثواب کا کام ہے, لیکن ہر روز فرض ہے, ہر نماز میں فرض ہے. لیکن اگر آپ اپنی ڈرٹی پولیٹکس کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیں, نعوذ باللہ. اس وقت مشن نور آپ ان کی پوری دیکھ لیں نا, میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جتنے وہ ایکٹیو ہیں نا, آپ لوگ تھوڑا سا ایکٹیو ہو جائیں, الزام سے نکل کر ان کے اس مشن اور ویژن کو سمجھیں جو پاکستان تحریک انصاف کا ہے. وہ ایک ویژن اور مشن پہ چل رہے ہیں بھائی, ان کی ایک تھنک ٹینک بیٹھ کر سوچتے ہیں, وہ سوچ کے کوئی چیز لانچ کرتے ہیں. آپ نے کیسے انہیں ریٹیلیٹ کیا؟ آج جس پاکستان کے اندر ہم بیٹھے ہیں, نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ, سب سے آسان کام گستاخی کرنا ہے. پاکستان تحریک انصاف کی پوری پولیٹکس گستاخی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر مشتمل ہے, توہین مذہب پر ہے. میں نے ویڈیوز چلائی ہیں, میرے پاس ویڈیو ثبوت موجود ہیں. میں نے پورے میں الحمدللہ اس سلسلے مطلب یہ اس بات سے نا, آپ کی اس بات سے بہت زیادہ مسائل بھی کریٹ نہیں کوئی مسائل کریٹ نہیں ہوں گے. میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی اس میں آپ ایک سر اس میں آپ کو ہلنا چاہیے. جب میں سن لو نا, میری جان قربان نبی پاک سر بھائی میں وہی تو بتا رہا ہوں نا, کہنے سے میرا پوائنٹ ایک دفعہ, کیونکہ میں نے نہیں ایک منٹ, صرف ایک منٹ کہنے سے میری جان قربان آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاکستان کے اندر, سن لو بھائی, اس پاکستان کے اندر آپ کی جان قربان ہے نا, بے شک. اس پاکستان کے اندر اسے وقت کا پیغمبر قرار دے دیا گیا. اس پاکستان کے اندر نعوذ باللہ اس کے لونڈے لپاڑوں کو صحابہ کا درجہ دے دیا گیا. اس پاکستان کے اندر اسے پوجنا شروع کر دیا گیا. جی ہماری تو جان بھی قربان, تسی گل نہیں کر پا رہے. نہیں ایسی کرتے ہیں, کیڑی گل کر رہے تسی یار. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے, میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ تحریک انصاف اپنے مشن میں ہے بھائی. آپ کو اچھا ایک منٹ گل دسو, میں پہلے جواب دے دوں. جی حکم کر دیں. یہ ٹھیک, اس میں کوئی شک نہیں, وہ تو اسی وقت پکڑا گیا تھا جب اس کان میں کسی نے پھوکا مارا تھا جی کہ مذہبی ٹچ لا دو. اس سے بہت پہلے سے چل رہا ہے حضور. جی وہ تو ایکسپوز ہو گیا, وہ تو پھڑیا گیا سی. اس سے پہلے تو کسی جلسے میں یہ اعلان نہیں ہوا. کون سا ہوا ہے؟ کون سا؟ کون سے والا؟ وہ جو او بھائی سر میں شاہ جی ایک منٹ یار, ایک منٹ رک جا شاہ جی. تہاڈا پرسنل نمبر میرے کول ہے, ویسے تے ساڈا ماشاءاللہ ڈی این اے تے چل چکے ہیں. میں آپ کو ایک ویڈیو بھیجوں گا, جو میں نے بڑی محنت کے ساتھ تیار کی ہے, اور اس کے اندر کم از کم نہیں عمران خان کی ہی میں نے جو مختلف اوقات کی 20 سے 25 ویڈیوز چلائی ہیں ان کی اپنی زبان کی. آپ جس اسلامی ٹچ کی بات کر رہے ہیں اس سے بہت پہلے سے ہے. مسجد نبی کی توہین کس نے کی؟ غار ثور کی توہین کس نے کی؟ خانہ کعبہ کی توہین کس نے کی؟ تو پھر مجھے بتاؤ نا, آپ اسلامی ٹچ جب تک کان میں نہیں پڑا تب تک ایکسپوز نہیں ہوا. وائی؟ اس لیے اچھا یہ متنازع ہے نا. نہیں متنازع سر, دس از لاؤڈ اینڈ کلیئر. نہیں یہ تو آپ نہیں سر, آپ کو نظر نہیں آ رہا, آپ کو نظر نہیں آ رہا, آپ کو نظر نہیں آ رہا. اگر آپ کو نظر نہیں آ رہا اور آپ کہہ رہے ہیں یہ متنازع, اچھا مطلب ذرا اسلام کا معاملہ, اسلام کا معاملہ ایک ایک کر کے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا. اچھا یہ جان بوجھ کے بنی ہوئی ویڈیوز, جان بوجھ کے جب سامنے پھر آپ کیس کریں کہ میں میرے پہ کیس کر دیں آپ کہ بھائی یہ کیا بیچ میں, ایک نہیں ہوتا یار. اچھا مجھے ایک بات, ٹاپک چینج کریں. میں پہلے یہ بتا دوں کہ وہ جو یہ بات ٹھیک ہے کہ ٹچ وہ سب ایکسپوز ہو گیا. ایاک نعبد و ایاک نستعین, یار یہ بندہ بول رہے ہیں, میں اس کو اب میں توڑ کے بولتا ہوں, آپ نے اس کو اچھا یار میں دیکھتا ہوں کیسے بولتا ہوں. ریکویسٹ جس بندے کو میں 4 گھنٹے چپ بیٹھا ہوں پھر اچھا چلے بات یہ ہے, یہ اسی طرح بات یہ ہے سر ہم میں نے نہیں ہم مباحثہ تو نہیں کرا رہے. لگا ہوا مجھے بات جی 4 گھنٹے بھائی تھوتنی بند کرے. او یار ایک منٹ یار کیا ہو گیا, نہ بولوں مباحثہ نہیں ہے, ایزی ہو جائے, ریلیکس ہو جائے, مباحثہ نہیں ہے. یار میری بات سنیں, اب مجھ سے پلیز. بات یہ ہے
کہ جب انسان کے پاس دلیل نہیں نا ہوتی، پہلے ہم یہ گستاخی وہ گستاخی اپنے ملک میں رواج، یہی وہ چاہتا ہے ویسٹ، جو ویسٹ وہ والا ویسٹ جو اسلام مخالف ہے. وہاں پہ جتنی آرگنائزیشنیں بیٹھی ہیں وہ گستاخی رسول کو ہائی لائٹ کر کے ہمارے دلوں میں خلفشار، دکھ درد تکلیفیں، معاشرے میں بحران پیدا کر کے فائدہ اٹھاتے ہیں. اس چیز سے باز آ جائیں. اسی معاشرے میں اگر آپ دانشور بھی بن رہے ہیں اور پھر اسی چیز کو آپ کو نہیں پتا کہ یہ زہر کا ٹیکہ نہ لگائیں، اس کو روکیں، یہ گستاخی نہ ہونے دیں. لیکن آپ پبلک فورم پہ بیٹھ کے مشن نور گستاخی، مشن نور گستاخی، مشن نور گستاخی ہو گئی. خیر ہے، یہ لو پچھلے 12 سال سے گستاخی ہو گئی، یہاں تک پہنچ گئے. آپ نے روکا کہ عوام نے روکا؟ کس نے روکا؟ آپ کی تقریروں سے رکے ہیں؟ تقریروں سے شروع ہوئے تھے وہ. الحمدللہ، آپ کے ریاکشن میں شروع ہوتے ہیں. الحمدللہ آپ جب ان کو یہاں بیٹھ کے گالیاں دیتے ہیں وہ 1 لاکھ گالی آپ کو واپس دیتے ہیں. کمال ہے یار، کلچر پیدا کیا ہوا ہے. گالی کے مقابلے میں گالی رکھیں گے آپ؟ دلیل رکھیں، دلیل آپ کے پاس. مشن نور ناکام ہوا، مشن نور بھائی دلیل لے کر آئے نا. گالی کیوں دیتے ہیں؟ گالی کے جواب گالی دی ہے میں نے بھی. یہ گالیاں ہی ہیں. کون سی گالی ہے؟ ساری گالیاں. میرے خیال سے تحریک انصاف کو جوائن کر چکے ہیں. یہ گالیاں تحریک انصاف کو جوائن کر چکے ہیں. آپ نے تحریک انصاف جوائن کر لیا بھائی، جوائن کر لیے انہوں نے. یہ دیکھیے وہ کہہ رہے ہیں یہ گالی ہے، یہ گالی ہے. اچھا یہ بندہ بھی پکڑا گیا جھوٹ، اس کا منہ پہ گالی دے رہا ہے. مطلب ہے کہ اچھا یار آپ بس تحریک انصاف جوائن نہیں کیا آپ نے؟ بھائی جاب تجھے جواب دوں میں کیا یا نہیں کی؟ نہیں میں نے کہا یہ اس پہ گالی ہے کوئی. کرتے ہیں آپ مجھے. I request you both sir please آپ ریسپیکٹیبل ہیں یار میرے لیے دونوں. میں نے اس لیے کہا کہ love you sir. بزرگ ہیں ہمارے بڑے بزرگ. اب انہیں بات یہ کیا یہ بات ہے؟ اونچا بولنا، کھپنا، یار جوس منگواؤ یار. اینکرنگ ہے. آپ تمیز سے دلیل سے. اچھا جی اب دلیل کی بات ہوگی. دلیل کرتے ہیں جی. آپ بریک لے لوں؟ بڑی دیر ہو گئی ہے. بریک نہ لیں. اچھا دلیل کی بات کرتے پھر کام ختم کرتے ہیں. بات یہ ہے کہ دیکھیں اس کا جواب جو ہے یہ جتنا کچھ سارا آپ موضوع تھا آپ کا کشمیر، اس سے آگے کہ یوتھیے کیوں ہر اس چیز کی حمایت ہے. اس سے ہم کرتے کیا ہیں کہ اپنے سننے والے کو اس کا دماغ خراب کر کے ڈیٹریکٹ کر دیتے ہیں. اور جب وہ اٹھتا ہے ہماری ویڈیو بات سن کے، اس کے دماغ میں بابا بھو کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ بابا بھو کیا چیز ہے؟ یہ جو آپ کے منہ سے نکلتی ہے. اچھا یہ بابا بھو ہے، مجھے میرے علم میں اضافہ ہوا ہے. ہاں ہوا ہے تو آپ اپنی بات سنتے نہیں نا. جو بندہ سنتا ہے اسی شاہ جی میں سمجھ رہا ہوں. ایک منٹ میں تھوڑا عرض کر لوں. بات کرنے کا یہ مقصد ہے. دیکھیں میں عرض کر رہا ہوں جی آپ کو کہ یہ جو ان کا مذہبی کارڈ تھا مسلسل فیل ہو رہا ہے. اور یہ میں نے آپ نے انہوں نے نہیں کیا، عوام کو شعور ہے، عوام نے اس کو فیل کر دیا. اور یہ پہلی بار نہیں ہوا. اور اگر فیل کر دیا ہے تو ہم کتنی بار اس کو جو گزر گیا ہے فیل ہو گیا ہے اس کو دوبارہ کامیاب کرنا چاہتے ہیں بار بار. نہیں بالکل ایک منٹ سان بھائی. اچھا مجھے یہ بتا دیں کہ کریں گے بالکل روکے گی عوام. اچھا شاہ جی بات کریں بھائی عوام کو اس مقام تک اس کو مہاتما بنانے کے لیے آپ کی پورے قوتوں نے انوالو ہوئی. اسے صادق اور امین حسن بھائی میں جو سمجھا ہوں نا، اور اسے پتہ نہیں امت مسلمہ کا لیڈر قرار دیا گیا. ساری قوتیں آپ کی سپریم کورٹ کے سابق، آپ کی سپریم کورٹ نے صادق اور امین کس بنیاد پر قرار دیا؟ آپ مجھے بتائیں نا. میں یہ پوچھ رہا ہوں کیسے قرار دیا؟ وہ کیسے بنا؟ لوگ ابھی تک لوگ پوچھ رہے ہیں کہ ایک ایسا شخص جو پلے بوائے ہے، ٹھیک ہے، جس کی آئلہ ملک اور اس طرح کے معاملات ہیں، اسے صادق اور امین جو صرف اور صرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یار ایک جملے دو. میں جو سمجھا ہوں کہ آپ چھوڑ دیں جی، یار ایسے سمجھ نہیں آئی. وہ بھی مجرم ہے. 1 سال ہو گیا پوڈکاسٹ کرتے ہوئے. بحث نہیں میں جو جس جو حادی کر دیتے ہیں یار معذرت کے آئی گاٹ فرام معذرت کے ساتھ آپ سے جو میں سمجھا ہوں نا وہ آپ کو بھی اور آپ کو بھی جو ان کے پوائنٹس اور آپ یہ ان کا پوائنٹ یہ ہے کہ توہین رسالت انہوں نے کی ہے اور اس پہ بات کرنا ہمارا حق بنتا ہے کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں میں اس پر مر گیا تو سمجھو رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ مر گیا. نعوذ باللہ استغفر اللہ، یا اللہ معاف کر دے. موجود ہے ویڈیوز موجود ہیں. یار حسان بھائی میں کلیئر کر دوں. ان کا پوائنٹ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر کسی کو بنایا جائے اور اس کے اوپر میں اگر دل میں احتجاج کر لوں تو یہ میں نہیں کر سکتا، زبان لگی ہوئی ہے میں اس کو بولوں گا. آپ کا یہ ہے کہ اگر یہ ایکشن انہوں نے کیا یہ ریاکشن دیں گے، وہ مزید ریاکشن نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کا جو ایک جو لیگل طریقہ کار ہے نا وہ اپنایا جائے
اس چیز کو مصنوعی اور جعلی ریئیکشن میں لا کے ویوز حاصل کرنے کے لیے سٹنٹ نہ بنایا جائے. آپ قانون میں جائیں, ماشاءاللہ 12 سال سے قانون میں آپ 12 سال سے پھر مسلسل چل رہا ہے. نہیں اب آپ میں کیا کروں, میں پھر بند کر دوں, بول لینا, میں چپ کروں گا بول لینا, میں پھر پروگرام بند میں کر دوں. چپ جی کر لیں میرے خیال سے میں چپ کروں گا بول لینا. یار بات تو کرنی ہے نا. آپ ہی اگر اپنے وطن کے ملک کے قوانین کا احترام نہیں کریں گے سر, تو پھر ان لوگوں سے جو جاہل ہیں, فلاں ہیں, یوتھ ہیں, ان سے کیوں توقع رکھ رہے ہیں؟ آپ جائیں, آپ جو کچھ آپ کے سامنے نظر آتا ہے, آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حرمت ہے, جو ان کی جو عزت ہے, ان کا احترام, کون مسلمان ہے جو اس سے میں تو آپ کے سامنے پیش کر دیا. آپ ان کے پاس جائیں, جا کے ان پر قانونی کارروائی اس کو لے کر اس سے بڑی قانونی کارروائی کیا ہے کہ اتنے بڑے پلیٹ فارم میں بیٹھ کر ہم ویڈیوز دکھا رہے ہیں یار. اس لیے کہ جو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے, اور بھائی آپ کو بہت اچھا پتہ ہے, تھوڑا سا ٹاپک چیز دیکھ کے کہہ رہے ہیں اور آپ پتہ نہیں اس کو جسٹیفائی کر رہے ہیں. کیا کیا جسٹیفائی کر رہے ہیں لوگوں نے کیا, آپ عمران خان کی تمام بدعنوانی کو جسٹیفائی کر رہے ہیں. جن کا بسوں کا جھگڑا تھا, جن کا بسوں کا جھگڑا نہیں شاہ جی, معذرت سے یار یہ بندہ بول ہی جا رہے تھے, منہ کچھ لگے ہیں جو بھی شاہ جی آتے معلومات شاہ جی بس بہت ہو گیا یار, ایسے سمجھ نہیں آتی. چلے اچھا میں اب ان سے بات کریں, لاسٹ پوائنٹ. معاشرے میں ہوا یار حسان بھائی پلیز ریلیکس, ہوا یہ ہے جسٹ اے منٹ, کیا آپ کے سامنے موجود نہیں ہے کہ کتنے لوگوں کو اپنے مفادات کی خاطر گستاخی رسول اور قرآن کا گستاخی کا الزام لگا کر ان قتل کر دیے گئے. سر میں قتل کی بات نہیں کر رہا, میں کہہ رہا ہوں اکرام اس میں بات کریں. اچھا مجھے آپ ادھر جا رہے ہیں, حد ہو گئی یار. بھائی مجھے خدا کے لیے جماعت کی بات کر رہا ہوں. بھائی مجھے یار یہ بندہ کون ہے یار, میری ایک نہیں ایسے نہیں شاہ جی, ایسے نہیں, ہی از ویری ریسپیکٹ. یہ میرے بھائی ہیں, بڑے بھائی ہیں, پیارے بھائی ہیں, یار ان سے سیکھتے بھی ہیں. اچھا اب ذرا ان سے سن لیں تھوڑی سی بات. انہیں تو ہی سنو بھائی, جب میں کبھی وچ بولیا, لیکن میں بولیا تے ہن پھر اگلی لڑائی دے نہیں, لڑائی کیوں ہے یار, یہ سیریسنس کیوں ہے یار؟ دیکھیں وہ جب بولتے ہیں میں چپ بیٹھا. اچھا چلیں یار, لاسٹ ختم کرتے ہیں یار. بات بتاؤں, یہاں ایڈمرل ریٹائرڈ جاوید اقبال صاحب بیٹھے ہوتے ہیں نا, تو وہ اپنے انداز میں پھر بتاتے ہیں, میرے خیال سے وہ کافی ہونا تھا. آگے بتائیں. تو ہم شاہ جی کے ساتھ بٹھانا چاہتے ہیں. میں کہتا ہوں بٹھائیں, یقین کرو شاہ جی تسی اودے نال بیٹھو پھر تانوں تسلی ہو جائے گی. سننے نہیں گالاں کر دے رہے, میں انہاں نال کی نہیں تسی بہنا چاہیے, وہ دلیل نہ کر کے ساتھ دلیل, وہ بھی بڑے ریسپیکٹڈ ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو. اچھا جی صحت. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یہ بات تو ہماری ہوگی, میرے اصل جو پوائنٹ تھا نا وہ یہ تھا کہ دیکھیں مسئلہ شاہ جی آپ کے ساتھ بھی مسئلہ کشمیر کا, نو ڈاؤٹ کشمیر کا مسئلہ, کشمیر کے عوام وہ ایک انڈیپینڈنٹ یونٹ, ہم نے دنیا کو بھی بتایا ہوا ہے, ہم اس کی حفاظت کرتے ہیں, ہم اپنا ریونیو بھی دیتے ہیں, لوگوں کی زندگی, جان و مال, عزت, ان کے رزق کا تحفظ جو اللہ کے بعد ہمارے پاکستان فورسز نے لیا ہوا, یہ تو کلیئر چیز ہے. ٹھیک ہے, ہم تو اس بات کے اس پہ فخر کرنے والے, جو لوگ احتجاج کرتے ہیں, تو اگر ان کا حکومتی لیول کے اوپر میٹنگ ہو رہی ہے, ہم اس چنگاری میں تھوڑا سا فیول ڈالیں گے نا, وہ بہت زیادہ پھیلے گی. ہم آگے ہی اپنا امیج بہتر کرنے کے لیے دن رات ایک کر گئے ہیں. آج بھی وزیر اعظم لندن کے اندر, آپ کو پتہ ہے امیج بہتر کرنے کے لیے کیا چیز ہوتی ہے؟ سب سے بنیادی چیز ہوتی ہے کہ آپ اپنے ساتھ مخلص ہوں. سر آپ آج دیکھ لیجئے کہ موجودہ ہماری الحمدللہ ملٹری قیادت اور ہماری پولیٹیکل قیادت جی آج اپنے ساتھ مخلص ہوئی ہے. جی, پوری دنیا آپ کے قدموں کے نیچے آ گئی. جی, آج تک آپ نے یہ مسائل نہیں دیکھے, مطلب حالات نہیں دیکھے ہوں گے, تصویریں نہیں دیکھی ہوں گی, پروٹوکول نہیں دیکھے ہوں گے جو آج مل رہے ہیں. جی, تو بھائی بات یہاں پر یہ ہے کہ ایک ماضی کی پاکستان کی بات ہے حضور, سمجھے اس بات کو کہ ماضی میں آپ اپنا پیش کر دیتے تھے, اپنا پیش کر دیتے تھے تو لوگ آپ کو روند کے چلے جاتے تھے, اور آج اب دنیا کو جب بتا رہے ہیں کہ پاکستان ترنے والا نہیں ہے تو ساری دنیا جب کی عزت کرنے بیٹھ گئی ہے. تو یہی طریقہ کار ہوتا ہے. میرا پوائنٹ تھوڑا سا ڈیفرنٹ. دیکھیں یہ مخلص ہونے سے نہیں ہوتا, یہ وی این سے ہوتا ہے. لازمی بات ہے مخلص ہونا تو وی این پہ اپ کریں گے نا. 100 بندے مخلص ہیں, ان کی اہلیت ہی نہیں ہوتی. تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں اہل بھی ہے اور مخلص لوگ بھی. عمران خان مخلص تھا. ہاں جی, عمران خان مخلص تھا. نہیں مجھے نہیں لگتا. اچھا یہ دیکھو نا, ابھی بھی دیکھو, مجھے نہیں لگتا, مطلب کمال دیکھو, ڈپلومیٹک پورا مقدمہ عمران خان کا لڑ رہا ہے. وہ کہہ سکتے ہیں نا, ان کو تو انہوں نے کہنا ہے. ہمارے دین میں ہے کہ جو بات دلوں میں, ہاں اللہ جانتا ہے, اللہ جانتا ہے. یار بالکل حتمی نہ کہیں, آپ دیکھیں یہ کہیں کہ گمان غالب, اس کے ایکشن سے نہیں لگتا. سر یہاں میں یہاں حدیث کی ایک وضاحت کر دوں کہ جو عمران خان جو مسلسل یہ بات کر رہے تھے گناہوں پہ پردہ ڈالنے, یا یہ ایک انڈیویجول ہے, یہ سارا کچھ ہے. دیکھیں جب ایک بندہ 25 کروڑ عوام کا اوپر سر پہ مالک بن کے بیٹھ جائے نا, پھر وہ ذمہ دار بھی ہے, اکاؤنٹیبل بھی ہے.
ہاں جواب دہ بھی ہے. ٹھیک ہے. اس کا ایک عمل انڈیویجول نہیں ہے, وہ پورے پاکستان کے لیے ہے. تو اس کے دلوں کے اندر ہم یقیناً نہیں جھان سکتے, لیکن ہم اس کے عمل سے دیکھ رہے ہیں کہ وہ پاکستان کے ساتھ کتنا مخلص ہے. اردو بھی نہیں کمزور ہے بیچارے, وہ میرے خیال سے. اچھا یار آپ نہیں اسار بھائی کو ایسے ٹارگٹ نہیں, مطلب لیکن اردو تو صحیح سمجھنا. چلیں اچھا جی چلے آپ لاسٹ پہ یار, لاسٹ پہ بس ختم کریں یار. اس سچویشن سے نکلنے کا حل کیا ہے کہ اگر بلوچستان میں کوئی مسئلہ ہوگا تو ایک جماعت ہمارے سوشل میڈیا پہ ہم نے رکھی ہوئی ہے, مسئلہ ہوگا ریاست کے خلاف, ٹھیک ہے, اس کو بجائے کہ اس کے اندر فیول ہوگا بھارت کا, اسرائیل کا, سمجھ رہے ہیں نا, پیچھے سے فنڈنگ ہوگی. ایک جماعت ہمہ وقت تیار ہے کہ انہوں نے اس بات کو بڑھانا ہے. دنیا کو نہیں پتا, کئی ایسی خبریں ہوتی ہیں بلوچستان کی جو ہم تک نہیں پہنچتی, یوتھیے پہنچا رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ اس چیز کو حل کرنے کے لیے, کیونکہ ہمیں ان سے دشمنی نہیں ہے, یہ الیکٹیبل لوگ ہیں, یہ پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے. یار اللہ کے بندے, آپ کے اسی الیکٹیبل یا آپ کے اسی پارلیمنٹ کے اندر سے اگر کوئی یہ اٹھ کے کہے کہ جی دہشت گردی کا مرکز جی ایچ کیو ہے, مجھے آپ کی ایک بات سمجھ نہیں آتی کہ آپ جی بھارت فیولنگ کر رہا ہے, بھارت کیوں نہ فیولنگ کرے, بھارت کیوں نہ فنڈ کرے, بھارت کیوں نہ فائدہ اٹھائے. بھائی دشمن ہے, اب دشمن سے کیوں اچھائی امید کرتے ہیں. فیکٹ آف دا میٹر از بھارت کو آپ نے اس کی اوقات میں رکھنے کے لیے بین المحسوس کرتے ہوئے کرنا چاہیے نا, آہنی دیوار کھڑی کریں, بین المحسوس آہنی دیوار. آپ مجھے بتائیں, کاٹ دیں پورے کے پی کے کے اندر الیکٹیبلز کو کاٹ کے پھینک دیں, سن لیں ان کے اوپر بم مار دیں. اور سن لیں, بم مارنے کی کیا بات ہے, قانون کو حرکت میں لائیں. اچھا آپ سوال ہے نا, دنیا بھر کے اندر آپ کی پارلیمنٹ, آپ کے جو سیاستدان اور آپ کے سوشل میڈیا کو کنٹرول کیا جاتا ہے کہ نہیں جاتا. آپ کی ایک ریڈ لائن ہوتی کہ نہیں ہوتی. جس بھارت کا مسلسل ذکر کر رہے ہیں, اس بھارت کے اندر انہوں نے سوشل میڈیا کنٹرول بائی لا, الیکٹیبلز, ان کے جو الیکٹڈ لوگ ہیں, انہوں نے فوج کے حوالے کیا, اپنی فوج کے حوالے کیا. جس فوج کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ جناب ان کا تو ڈسپلن ہی نہیں ہے, ہماری اتنی ڈسپلن فوج ہے اور ہمارے ادھر ٹٹ پنڈی اٹھ کے جب دل آئے جو منہ میں بکواس کرتے پھرے. اس کا مطلب کیا ہوا, جو کمزوریاں ہیں ان کو دور کریں, اپنی منجی تلے ڈانگ پھیریں, سب ٹھیک ہو جائے گا. وہی کریں جو ساری دنیا کر رہی ہے, مہذب اور غیر مہذب ملک کر رہے ہیں. وہ لیگلی ہوں گی, وہ پارلیمنٹ لیگلی کر رہے ہیں. فرانس نے لیگل کیا, یورپ نے لیگل کیا, برطانیہ نے لیگل کیا, امریکہ نے لیگل کیا, آپ بھی لیگل کرو, لیگل کر دیں, تاکہ ہر اس ایشو پہ جس ایشو کو پاکستان, جس ایشو کی وجہ سے پاکستان کے امیج کو نقصان پہنچے, اس پر پاکستان کے اندر سے دنیا میں کوئی ملک برداشت نہیں کرتا. برداشت نہیں. آپ بتائیں لاسٹ پوائنٹ پھر ختم. قانون سازی جو ہے نئے حالات اور نئے عہد اور نئے زمانے کے مطابق قانون سازی ساری مہذب دنیا کی ضرورت ہوا ایگزیکٹلی. اور اس کے بعد قانون پر عملداری اور وہ ادارے جنہوں نے کیا بات کی, خوبصورت بات, یہ بات ٹھیک کی. اصل رول آف لا ہوگا تو آپ چیزوں کو کنٹرول بھی کر پائیں گے, اور وہ جو دشمنی اور نفرت, اور دشمن نے جو فائدہ اٹھانا ہے کہ عوام اور اداروں کے خلاف نفرت پیدا ہو, اس پر بھی قابو پائے. بہترین بات. لو جی, میں تھے ایسی کہ آج شاید میں یہ دیکھیں نا, یہ بات انہوں نے ٹھیک کی. میں شاہ جی کمال کر دیں, میں بالکل دل سے آپ کے ساتھ بات کی ہے. لاسٹ گل پھر ختم, ٹھیک ہے. ہن تسی جفی اے حسن ہوندا ہے, ایکٹنگ کر رہے سی, بزرگ ہے. یہ ہے ہمارا حسن, میرے بڑے نے میں نہ دیتا ہوں. ماشاءاللہ. دیکھو یار, ابھی اچھا ہے, ابھی اچھا ساتھ مطلب ذہنی صحت کو مناسب. میں آیا سی, میں کہ چلو اج کوئی جنازہ پڑھا دیں گے یوتیاں. اللہ معاف کرے, طریقے انصاف دا, کیونکہ اللہ ہدایت دے جی سب کو. پشاور چ انہاں دا جنازہ ہو گیا سی تے غائبانہ جنازہ سی, سوچیا سی میں اج کہ میں تہاڈے نال مل کے ادا کر دیں کہ محمد تسی کر. نہیں, وہ اس نے جو ان کا لیڈر ہے نا, ہاں جی, یقین کرے, وہ جو یہاں جو بیٹھا تھا وہ کل ایک مر گیا, وہ یہ کر لیڈر تھا بھٹو, اس کو ایک پتہ نہیں لکھا سے وہ نام ہی نہیں بھولتا تھا اپنے ورکرز کا. یہ کیا ہے, وہ جو میں کہا یار یہ بندہ کنٹینر پہ کھڑے ہو کے اس کو نام کا نہیں پتا, وہ جو وہاں ایک لڑکا مر گیا, تو یہ کون آدمی نہیں جی. شاہ صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ, حسان بھائی آپ کا بھی بہت شکریہ. مجھے بہت خوشی ہوئی کہ بحث مباحثہ, اور یہ حسن ہے ڈرائنگ روم کا بھی ہوا ہے آپس میں, وہ پیار محبت, لڑائی کہاں ہوئی ہے, لیکن میں آپ چاہ رہے تھے کہ لڑائی ہو جائے, لیکن وہ ہنسے ہیں. I love this. بہت شکریہ آپ دونوں کا سر, ایک دفعہ پھر سے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.